عرب کے ایک قبیلے میں ایک لڑکی ایک لڑکے پر دل ہار بیٹھی۔ دونوں پیار میں پاگل ہو گئے۔ رشتے کے لیے گھر والے راضی نہیں تھے، ذات کا مسئلہ تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گویا عشق کا بھوت دونوں کے سر پر سوار ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگ کر شادی کر لیں گے، یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو، اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لڑکی نے لڑکے سے کہا، میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے، میں اسے لے آؤں گی۔ بنا کسی ڈر کے نکل جائیں گے اور کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا، اور ہم آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہم رات کے وقت ندی پار کر کے کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں پہچان نہ سکے گا۔ لڑکے نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ رات کے آخری پہر مقررہ وقت پر دونوں ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ لڑکی نے کہا، میں اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہوں اور تم اسے پیچھے سے ہانکتے ہوئے ندی پار کروانا، اور جب ہم ندی پار کر لیں تو پھر تم بھی اوپر بیٹھ جانا۔ پھر ہم دونوں ہر خطرے سے نکل جائیں گے اور ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اگر قبیلے کے ہاتھ لگ گئے تو دونوں کی موت پکی ہے۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں؟ میں ابھی تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھ جاؤں؟ ہم دونوں ہی تو اونٹ پر بیٹھ سکتے ہیں، اونٹنی تو خود ہی چل رہی ہے، ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو کہا تھا یہ بہت تیز دوڑتی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، اصل میں اس اونٹنی کا باپ بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا، یہ نسل در نسل ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اس کے باپ کی عادت تھی کہ جب بھی پانی دیکھتا تو ندی کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتا اور پانی میں مست ہو جاتا، اور پھر مارنے پیٹنے پر بھی نہیں اٹھتا تھا۔ یہ اونٹنی بھی اسی طرح کبھی کبھی پانی میں بیٹھ جاتی ہے، مست ہو جاتی ہے، جتنا مارو نہیں اٹھتی جب تک اس کا دل نہ کرے۔ لڑکا سوچ میں پڑ گیا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پیچھے سے ہانکتے رہو تاکہ یہ نہ بیٹھے اور ہم جلدی ندی پار کر لیں۔ لڑکے نے کچھ لمحے خاموشی سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس لی جیسے وہ کسی اہم فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ پھر وہ بولا، نہیں، ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے۔ لڑکی یہ بات سن کر بہت بے چین ہو گئی۔ اگر ہمارے مقدر میں نکاح لکھا ہوا ہے تو ضرور ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو یہی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ میں یہ قدم نہیں لے سکتا، مجھے معاف کرنا، تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی حیران ہو کر بولی، مگر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تم نے اپنا فیصلہ کیوں بدل لیا؟ لڑکے نے جواب دیا، تم نے خود کہا کہ اس اونٹنی کے باپ کی عادت اس میں منتقل ہو گئی، تو کیا میری خصوصیات میری آنے والی اولاد میں منتقل نہیں ہوں گی؟ آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں، کل ممکن ہے میری بیٹی بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا خاموشی سے پلٹا اور واپس چلا گیا۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی اسے لوٹ کر ملتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دور اندیشی اور حکمت عطا فرما، ہمیں اپنے اعمال کے نتائج سوچنے کی سمجھ دے، ہمیں حلال راستے پر چلا، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب